بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 28ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ الحشر، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ یہودی قبائل میں سے قبیلہ بنو نذیر جو کہ مدینہ میں رہتے تھے، ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو چند احکامات بھی سکھائے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بیان کی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، انسان، حیوان، جمادات، نباتات، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کی، ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ معاذ اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تیار کی، چونکہ انہیں اپنے طاقتور ہونے کا گھمنڈ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہے، اور انہیں اپنے محلات کے بڑے پختہ ہونے کا یقین تھا، انہیں اپنے دولت مند اور صاحب ثروت ہونے پر بھی فخر تھا۔ ان ساری بنیادوں پہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں، یہ کس طرح ہم پر حاوی ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح ان کے زیر نگیں رہ سکتے ہیں۔ تو العیاذ باللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تیار کی، جس کے نتیجے میں انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کی تمام تر تفصیلات کو سورۃ الحشر کی آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، چونکہ ان تمام یہودیوں کو جمع کر کے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ مدینہ منورہ کا جو حرم مقدس ہے اس میں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس سے آگے اللہ کریم نے اموال فے کا حکم اور اس کے مصارف کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، اموال فے اس مال کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلموں سے، یہودیوں سے، کافروں سے بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوں، اور اگر جنگ کرنے کے بعد کافروں کا کوئی مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ قبیلہ بنی نذیر کے لوگ اپنے اموال چھوڑ کے یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، تو وہ جو اموال تھے وہ اموال فے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بیان کردہ مصارف میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے یہودیوں کی املاک، غیر مسلموں کی وہ جائیدادیں جو وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو ان کی تقسیم کا معاملہ بھی سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور جو ان کی اتباع احسان کے راستے میں کرتے ہیں، نیکی کے راستے میں مہاجرین اور انصار کی اتباع کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی بھی فضیلت اس سورہ میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد منافقوں کی باطنی خباثتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کس طرح ساز باز کی، خفیہ طور پہ ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ جب کبھی تمہاری مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوگی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، جب کبھی مسلمان تمہیں تنگ کریں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا، ان منافقوں کو یہاں پہ ان کا پردہ چاک کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ یہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے اپنے پکے اور سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
حقیقت میں ان کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدترین منافق ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا گیا کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین، آج اللہ کا احسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی برکت ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنے سینے میں اس قرآن کو اٹھائے پھرتا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر صبح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات طیبات پڑھ لیتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شام کو اسی طرح یہ 3 آیات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 آیات طیبات سورۃ الحشر کی جو آخری آیات ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے شروع ہوتی ہیں، تو جو بندہ رات کو یہ 3 آیات پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے معمور فرما دیتا ہے جو اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اور صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر اسی حالت میں اس انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کریم اس کو شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا، اللہ کریم اس کو شہیدوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سورۃ الحشر کے ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔